ایک موضوع چلتا ہے ایصال ثواب۔ وہ کہتے ہیں لوگ کہ جی ہمیں سوال ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کرنا قرآن میں کہاں لکھا ہے اور حدیث پاک میں کہاں لکھا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایصال ابلاغ باب افعال ہے، جس کا معنی ہے ابلاغ کا پہنچانا۔ المنجد کے اندر بھی اور لسان العرب کے اندر بھی اور تاج العروس، یہ ڈکشنریاں ہیں عربی کی، کہ ایصال کی معنی ہے ابلاغ، پہنچا دینا۔ بولے ذرا کیا کرنا ہے؟ پہنچا دینا۔ تو ثواب کا معنی ثواب، تو دونوں کا معنی کیا بنا کہ ثواب کا پہنچانا۔ تو اصطلاحی معنی یہ اس کی تعریف یہ ہوگی کہ زندہ آدمیوں کا ثواب مردوں تک پہنچانا، یا زندہ آدمیوں کا ثواب زندہ اشخاص تک پہنچانا۔ اس کا نام ہے ایصال ثواب۔ کیا نام ہے؟ ایصال ثواب۔ اب یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایصال ثواب کیا قرآن میں لکھا ہے یا حدیث پاک میں لکھا ہے؟ تو ایصال ثواب کس طرح ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کرے، اور عبادت دو طرح سے ہے، چاہے تو وہ بدنی عبادت کرے اور اس کا ثواب، نفلی عبادت کا ثواب مردوں کو پہنچا دے، یا جو زندہ اشخاص ہے ان کو ان نفلوں کا، یہ نفلی عبادت کا ثواب پہنچا دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان مالی عبادت کرے، یعنی صدقات کرے، خیرات کرے، کھانا غرباء میں، علماء میں، صالحین کو، مسجد کے نمازیوں کو آدمی تقسیم کرے، مخلوق خدا کو تقسیم کرے، اور نیت یہ ہو کہ یا اللہ اس کا ثواب تو فلاں فلاں اشخاص کو پہنچا دے، یا تیرے حبیب علیہ السلام کی جتنی امت ہے یا اللہ ان سب کو ایصال کرتے ہیں، پروردگار عالم تو اس ثواب کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اس کی بہترین صورت کیا ہے؟ دعا کرنا، اور بہترین صورت کیا ہے کہ خیرات کر کے اللہ کے ہاں تمنا رکھنا کہ یا اللہ اس کا اجر جو ہے وہ ہمارے فلاں شخص کو عطا فرما دے۔ میرے عزیز دوستو، دعا کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب بھی کوئی دعا کرنے والا، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ اذا اسم اذا ہے، یہ ظرف زمان ہے، اس میں ظرف زمان ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جب بھی، جس حال میں بھی، جس وقت بھی بندہ اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو سن لیتا ہے۔ تو کوئی وقت بھی نہیں ہے کہ جس وقت میں ہم اللہ سے دعا نہیں کر سکتے، بلکہ ہر وقت دعا کرنا اللہ رب العزت سے یہ بندے کا کام ہے۔ جب بھی وہ ارادہ کرے اللہ کو پکارنے کا، وہ اللہ کو پکار سکتا ہے اور اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اذا کی وجہ سے کہ یہ اس میں ظرف زمان ہے، اس میں ظرف زمان ہے، کوئی ٹائم نہیں اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس وقت کر سکتے ہو اور اس وقت نہیں کر سکتے ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ربکم حی کریم، اے میری امتیو تمہارا رب زندہ بھی ہے اور عزت والا، کرم والا ہے، کریم ہے۔ یستحیی من عبدہ، اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے بندے سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ اذا رفع یدیہ، وہ جب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے میری بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو، ان یردہما صفرا، کہ اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔
جب بھی کوئی اللہ سے دعا کرے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیرے 2 ہاتھ اٹھ گئے ہیں، اب میرے حضور میں کہ یا اللہ عطا کر۔ حضور فرماتی ہیں جب اللہ سے مانگنا ہے تو یوں مانگو، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی طریقہ ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر۔ بلکہ آپ یہ جانیں کہ رفع الیدین عند الدعاء، دعا کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا یہ متواتر حدیث سے ثابت ہے، یعنی کثرت سے احادیث مبارکہ آئی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام دعا کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ بلکہ بعض اوقات تو حضور علیہ السلام جب مانگتے تو اصحاب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ دونوں ایسے ہوتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی چاندی سے زیادہ سفید بغلیں مبارک جو ہیں وہ ہمیں نظر آ جایا کرتی تھیں۔ اس حدیث مبارکہ کو کہ مجھے یعنی اللہ کو شرم آتی ہے کہ اپنا بندہ جو اس سے اللہ کا بندہ مانگ رہا ہے اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی لٹا دے، اللہ کو حیا آتی ہے۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو اللہ کے عرش پاک کے ارد گرد فرشتے ہیں اور جن فرشتوں نے اللہ کے پاک عرش کو اٹھا رکھا ہے، وہ بڑی ہی عظمت والے فرشتے ہیں کہ باقی فرشتے بھی ان کی عظمت کو سلام کہتے ہیں۔ وہ بڑے معزز و مکرم فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جنہوں نے میرے عرش کو اٹھا رکھا ہے اور جو میرے عرش کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، کیا کام ہے ان کا؟ فرمایا یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور تیسرا کام سنیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ عرض کرتے جاتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اور جو گرد چکر لگاتے ہیں وہ عرض کر رہے ہوتے ہیں اے ہمارے رب ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ اے اللہ اپنے مومن بندوں کی، اپنے حبیب مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی بخشش فرما دے، ان کو تو بخش دے، ان کو تو بخش دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اور زبان کن کی ہے؟ کون دعا مانگتے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے عرش کو اٹھانے والوں کی دعا یہ ہے تو پھر عام فرشتوں کی دعا تو ان سے بھی زیادہ ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب کی امتیوں کی بخشش فرما دے۔ حضرت تفسیر روح البیان کے اندر فرمایا گیا، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ان کی اور ڈیوٹیاں لگائی ہیں فرائض کہ میرے عرش کو اٹھا رکھو، میری تسبیح بیان کرو، مجھ پر ایمان لاؤ، فرمایا یہ فرائض ہیں، ان میں ایک فرض فرشتوں کا یہ بھی ہے کہ تم میرے حبیب کی امتیوں کی گناہگاروں کی بخشش کے لیے مجھ سے معافی مانگتے رہا کرو، ان کے لیے استغفار کرتے رہا کرو۔ یار شان کام ہے، بولو تو صحیح نا، بھئی گناہگاروں کے لیے بخشش کی دعا اتنے جلیل القدر فرشتے مانگ رہے ہیں، اتنے جلیل القدر فرشتے مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھیں سیدنا ابراہیم نبی علیہ السلام اپنے بڑھاپے میں کیا مانگ رہے ہیں، اللہ اللہ۔ وہ چچا بے ایمان وہ مر گیا مردود، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا مانگنا بند کر دیا تھا، یہ سورہ ممتحنہ کے اندر موجود ہے، لیکن اپنی ماں اور اپنے سگے باپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام آخری دم تک دعا مانگتے رہے، بلکہ وہی دعا امت محمدیہ کے لیے سنت بھی بن گئی۔ بولے نا یار، گج کے بولے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے سگے
والد اور ماں کے لیے دعا آخری دم تک مانگتے رہے، اسی لیے وہ دعا نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت بن گئی، دو پیغمبروں کی۔ وہ ذرا کیا ہے؟ وہی جو بار بار ہم پڑھتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری دعا کو قبول میری مغفرت فرما۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کی مغفرت فرما، ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ قیامت تک جو آنے والے مومن ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں چاہے وہ مرد ہیں، گناہ گار ہیں کہ نیکوکار ہیں، اے اللہ ابراہیم کی دعا یہ ہے کہ ان سب کی بخشش فرما دے۔ اب اسی طرح حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، رب اغفر لی ولوالدی، اللہ میری مغفرت فرما، میری امی اور میرے ابو والدین کی مغفرت فرما، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي، جو میرے گھر میں داخل ہو گیا مومناً ایمان لاتا ہوا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ، اور ان کے علاوہ جتنے بھی مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں، تفسیروں میں آتا ہے یہ بھی قیامت تک کی مومنین اور مومنات مراد ہیں۔ نوح علیہ السلام عرض کر رہے ہیں پروردگار عالم تو ان سب کو بخش دے، ان سب کی مغفرت فرما دے۔ یہ قرآن پاک کے اندر ہے میرے عزیز دوستو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا، ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ ایک ایک بچے کے، ایک ایک لڑکے، ایک ایک نوجوان اور بوڑھے کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی اللہ کا حکم ہے کہ تم جب مجھ سے دعا کرو تو یوں کرو، اے اللہ ہماری امی اور ہمارے ابو کی بخشش فرما دے۔ کون حکم دے رہا ہے؟ یہ صیغۂ امر سے ہے، امر کا معنی حکم، یعنی اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے میرے بندو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا، میرے بندو تم جب بھی مجھ سے دعا مانگو اپنے والدین کو سامنے رکھو اور مجھ سے طلب کرو، اے اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا تھا تو اب ان دونوں پر رحم فرما دے، اگر وہ بڑھاپے کی حالت میں ہیں تو ان پر رحم فرما، اگر وہ قبر میں ہے تو اے اللہ تو ان پر کرم فرما اور فضل فرما۔ یہی وجہ ہے جو بیٹے نے آپ لوگوں کے سامنے حدیث بیان کی کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ جل مجدہ الکریم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ لوگ جو ایک شخص کو دیکھیں گے عرض کریں گے بارے الٰہ اس کی کوئی اچھے اعمال تو نہیں ہے لیکن آج تو ان پر رشک کیا جا رہا ہے، یا اللہ یہ اتنا عظیم و شان تاج تو نے اس کو پہنا دیا، اس کو تو بہت بڑا تو نے ولی بنا دیا ہے، یہ تو عام شخص ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا جب یہ مر گیا تو واقعی عام ہی تھا لیکن پیچھے یہ اپنے نیک اولاد چھوڑ گیا ہے، اب اس اولاد نے نیک اعمال کیے تو اس کے نام اعمال میں وہ جمع ہوتے رہے، جمع ہوتے رہے، جمع ہوتے رہے، یہاں تک کہ یہ اس مقام کو پہنچ گیا جس مقام کو تم آج اسے اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ میرے عزیز دوستو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، فرمایا جو دعا ہے یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو جب بندہ دعا مانگتا ہے گویا وہ عبادت کر رہا ہے اور عرض کر رہا ہے یا اللہ اس عبادت کا ایصال ثواب کرتے ہیں اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو، ٹھیک ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، جو دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ یہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر ہے، اور الدعاء مخ العبادہ یہ کنز العمال کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہماری ماں اچانک انتقال کر گئی، لیکن مجھے پکا یقین ہے اگر ہماری ماں زندہ ہوتی تو اس پر آثار موت کے آتے تو جو ہمیں حکم کرتی نا وہ ضرور کہتی کہ میرے بیٹو اللہ کی راہ میں میرے لیے صدقہ کر دو، میرے لیے صدقہ کر دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ، اگر ہم اب اس کے لیے صدقہ کریں تو کیا میری ماں کے لیے کچھ اجر ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام سے یہ عرض کر رہے ہیں ان تصدقت، تو اگر میں صدقہ کروں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں، تو جتنی خیرات کرے گا، تو جتنا صدقہ کرے گا تیری ماں کے لیے اجر ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ جناب ہم نے لیا ہے اللہ کے قرآن سے، ہم نے لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، اور یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر نقل کی ہے، اور ابو داود کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ سعد وہ تھے جنہیں اپنی ماں سے بڑا ہی پیار تھا، بڑی ہی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں وہ کام کروں جو میری ماں کو اس کا اجر ملے، اس کا ثواب ملے، آپ فرما دیں کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پانی کی قلت ہے تو مسلمانوں کے لیے کنواں کھدوا اور پھر تو اپنی ماں کے لیے اس کو وقف کر دے۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کنواں کھدوایا اور اس پر ایک سلیٹ لکھوا دی، ٹھیک ہے، پتھر لکھوا دیا، اور وہاں پر لکھوا دیا، لگوا کرنا، لکھوا دیا کہ کیا لکھا تھا؟ ھذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے، یہ کنواں سعد کی۔ ہمیں بتاؤ کیا مردہ بھی پانی پیتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس پانی کا جو اجر جس طرح اللہ مردوں کو پہنچاتا ہے، اللہ رب العزت اس کا اجر اس کی ماں کو پہنچاتا جاتا تھا، اس لیے لکھ دیا کہ ھذہ لأم سعد، پانی تم پیتے جاؤ، اس کا ثواب جو ہے وہ سعد کی ماں کو ہوتا جائے گا، سعد کی ماں کو ہوتا جائے گا۔ اور پھر سنو، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک باغ تھا جو پھلوں سے بھرا ہوا تھا، جس کو بڑا عمدہ پھل لگتا تھا، آپ نے فرمایا میری ماں کو ایصال ثواب ہوتا رہے، لہٰذا آپ نے وہ لوگوں کے لیے وقف کر دیا کہ لو اس باغ سے پھل کھاتے جاؤ، پھل تم کھاتے جاؤ گے، ثواب سعد کی ماں کو پہنچتا جائے گا، اور تم تو دو کیلے دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتے ہو، یہ شرک ہو رہا ہے، یہ بدعت ہو رہا ہے۔ ارے ہمارے کیلوں کی طرف نہ دیکھو، وہ پورے باغ کی طرف دیکھو جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور اس کو نقل کون کر رہا ہے؟ رأس المحدثین حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کے اندر اس کو نقل فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب صدقہ کرتے سنیں تو یہ ابو داود شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب صدقہ کرتے تو عرض کرتے یا اللہ اس کو قبول کر محمد کی طرف سے، محمد کی آل کی طرف سے، اور محمد مصطفیٰ کی امت کی طرف سے اس صدقے کو قبول فرما۔ کیوں کہ میری امت میں غریب لوگ بھی آنے ہیں، جن کے کوئی فوت ہو جائیں گے نا تو ان کے پاس توفیق ہی نہیں ہے خیرات کرنے کی، چوکڑی لگا کر بیٹھے جی، وہ غریب اور غربا ہوں گے تو وہ خیرات کیسے کریں گے؟ اسی طرح سیاستہ میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میں 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ کتنی؟ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک قربانی اپنی طرف سے
یا اللہ قبول فرما. اور دوسری قربانی نبی پاک علیہ السلام ہر سال کرتے، اے اللہ یہ میری امت کی طرف سے قربانی ہے، اس کو قبول فرما لے، اس کو قبول فرما لے. کیوں؟ امت میں ایسے افراد بھی ہوں گے جو غریب ہوں گے اور ہیں جو قربانی نہیں دے سکتے. تو حضور علیہ السلام ان غریب صحابہ اور قیامت تک حضور کی جتنی غریب امت ہے بلکہ امیروں کی طرف سے بھی نبی پاک علیہ السلام قربانی کر دیا کرتے تھے، قربانی کر دیا کرتے تھے. ایصال ثواب کا ذکر سننے والوں سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندائے خدا کے یا اللہ کی بندی کے جنازے میں 100 آدمی شرکت کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو یا اپنی اس بندی کی مغفرت فرما لے، تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان 100 افراد کی شفاعت کو رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت اس بندے کو بخش دیتا ہے. اچھا یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے اور اس کو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم کے اندر نقل فرمایا. میرے عزیز دوستو، اسی طرح حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں ہماری ماں بنی، پہلے ان کے شوہر کا نام تھا ابو سلمہ. کیا نام تھا؟ یہ بھی بے مثال تھی اور ان کے شوہر بھی بے مثال تھے، بڑے پیارے صحابی، دونوں صحابی بھی اور صحابیہ بھی. جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو سجدہ بڑی افسردہ رہا کرتی تھی، اور بھی ان کے بارے میں احادیث مبارکہ ہیں. بہرحال اگر چاہیں تو سنا دوں، ہماری اماں ہیں. تو عرض کی یا مصطفیٰ میرا دل نہیں لگتا، میں بڑی پریشان ہوں اپنے خامد کے بارے میں کہ ابو سلمہ انتقال کر گئے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو یہ دعا کیا کر، ایک پڑھا کر انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دوسرا یہ عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها و انا الی ربنا راغبون. یہ قرآن کی آیت ہے 29ویں پارے میں. ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے لوٹ کر جانا ہے، اور دوسری آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ قریب ہے اللہ اس چیز سے مجھے بہتر چیز عطا فرما دے گا، ہم تو اپنے رب کی طرف رغبت لے جانے والے ہیں. یہ دعا تو کرتی لیکن عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں بھلا ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی شوہر ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں یہ دعا کیا کر یا اللہ ابو سلمہ سے بھی بہتر شوہر عطا فرما. سیدہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد عالیہ پر عمل کرنا شروع کر دیا. میں پڑھتی رہی، ایک دن ایسا آیا کہ چہرائے والضحیٰ والے اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام نکاح بھیجا، ام سلمہ اگر چاہتی ہو تو ابو سلمہ سے بہتر اللہ تجھے شوہر عطا فرما سکتا ہے، یعنی میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. تو سیدہ فرماتی ہیں یہ برکت تھی اس دعا کی اور آیہ کریمہ پڑھنے کی جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرما دی. یہ قیامت تک کے لیے وظیفہ بن گیا مسلمانوں کو، جب بھی مسلمان کا نقصان ہوتا ہے یہ دونوں آیتیں پڑھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اے اللہ ایسے بہتر عطا فرما. اگر کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے نا تو وہ بھی یہ دعا کرے گا تو اللہ پہلے بیٹے سے خوبصورت اور خوبصورت بیٹا عطا فرما دے گا. میرے عزیز دوستو، دعا کرنا میں نے کہا یہ ایصال ثواب کی بہترین صورت ہے، ایصال ثواب کی بہترین صورت ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت
جب تم میت پر نماز ادا کر چکو، اس نماز کو کیا کہتے ہیں جی؟ یار زور سے بول لینا، نماز جنازہ۔ اب سن لیں، ذرا غور سے سننا ہے، متا کوئی کل آپ کو یہ سوال کر دے تو کیوں جو پتہ نہیں کیا ہے ایسی مولوی صاحب نے کچھ، لیکن جواب یاد رکھنا ہے۔ کہتے ہیں دعا کہاں سے آ گئی ہے جی؟ یہ تم جنازہ کر دیتے ہو، بعد میں دعا کرتے ہو، قبر پر بھی جا کر دعا کرتے ہو؟ ہاں کرتے ہیں، سنو تو صحیح۔ ایک یہ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا جب بھی تم دعا کرو اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا۔ جب بھی، یہ میں نے کیا کہا تھا؟ اس میں ظرف زمان ہے، بھول گئے آپ؟ اس میں ظرف زمان، وقت کی قید ہی نہیں۔ تنہائی میں کرو، لوگوں میں خلوت میں کرو یا جلوت میں کرو، اکٹھے ہو کر کرو، جنازے سے پہلے کرو کہ بعد میں کرو، قبر کے سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کرو یا پانتوں کی طرف کھڑے ہو کر کرو، جب بھی تم اللہ سے دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ ہمارے پاس ثبوت ہے۔ اچھا تم بتا دو کوئی ایک حدیث چاہے وہ ضعیف ہی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہر وقت کرو لیکن جب جنازہ ہو جائے تو پھر دعا کرنا شرک ہے، یہ بدعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ثبوت تم پر ہے، تم ثبوت لے کر آؤ جو انکار کرتے ہو کہ دعا نہیں کرنی ہے میت کے لیے، لیکن پھر بھی ہم تمہارے لیے حدیث مبارکہ احادیث مبارکہ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہمارے یہ انشاءاللہ تعالی نمازی تمہیں جا کر سنائیں گے، سنیں پھر یاد رکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پر جنازہ پڑھ چکو، میت پر جنازہ یہ ماضی ہو گیا، صلیتم تم نے نماز جنازہ پڑھ لیا، نماز جنازہ بابا فارغ ہو گئے، تو ارشاد فرمایا یہ فا ہے جو دونوں کے اندر فرق کر رہی ہے، نماز جنازہ اور ہے جو حکم آ رہا ہے یہ اور ہے۔ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو فرمایا فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، تو اب اس کے لیے خاص دعا کرو، اس کی بخشش کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی حضور کہ یا اللہ اس مرنے والے کی بخشش فرما دے۔ یہ سیاستہ کے اندر ہے جی، ابو داؤد شریف نے اس کو نقل کیا ہے، کہاں؟ الدعاء علی المیت والے باب میں، کہ مردے پر دعا کرنی چاہیے، یہ چیپٹر کا نام رکھا امام ابو داؤد نے سیاستہ کے اندر، ابو داؤد سنن ابو داؤد کے اندر۔ میرے عزیز دوستو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ کیا ہے؟ فرمایا اذا فرغ من دفن المیت، جب رسول اللہ میت کو دفنا چکتے، وقف علیہ، سرکار قبر کے سرہانے کھڑے ہو جاتے، قبر پر کھڑے ہو جاتے، کہاں؟ قبر پر کھڑے ہو جاتے، وقال استغفروا لاخیکم، پھر ارشاد فرماتے میرے صحابہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اپنے بھائی کے لیے بھی، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، وَاسْأَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، اللہ سے دعا کرو یا اللہ سخت وقت قبر کا آنے والا ہے، اے پاک پروردگار عالم اس کو قبر میں ثابت قدمی عطا فرما۔ کیا فرما؟ ثابت قدمی۔ حضور علیہ السلام نے نام لیا ہے ثابت قدمی کا، بالتثبیت، دعا کرو یا اللہ قبر میں اس کا ایمان سلامت رہے، اے پروردگار عالم ثابت قدمی عطا فرما۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، فرمایا اب یہ قبر میں چلا گیا ہے، ابھی اس پر سوال ہونے والے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا جناب یہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ قبر کے اوپر دعا کرنے کا، بولے نا کس پر؟ قبر پر دعا کرنے کا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے اور کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ اللہ۔ میرے عزیز دوستو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، فرمایا اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، اب کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ، یا کر سکتا ہے؟ استغفار کرے، توبہ کرے، نہ
کچھ بھی نہیں، وہ وقت ہی ڈل جاتا ہے۔ بلکہ جب پتہ چل گیا سامنے موت کا فرشتہ آ گیا تو اس وقت حالات غیر ہو گئی۔ اب وہ کہے ہائے اللہ میرے تمام گناہوں کی میں معافی مانگتا ہوں، نہ نہ نہ، اللہ فرماتا نہیں، اب نہیں، اب یہ آثار موت جو ہے اب تیرے اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں، اب نہیں، اس سے پہلے پہلے تو توبہ کر سکتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، حدیث مبارکہ غور سے سماعت فرمائیں، یہ آپ لوگوں کے یاد رکھنے کی چیز ہے۔ یہ بھی فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اب منقطع ہو جاتی ہیں اس کے سب اعمال اس سے۔ فرمایا الا من ثلاثہ، فرمایا 3 اعمال اس سے نہیں ٹوٹتے ہیں، 3 اعمال اس سے، بول رہے یار، 3 اعمال اس سے نہیں ٹوٹتے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ فرمایا الا من صدقۃ، پہلا یہ جاریۃ، الا من صدقۃ جاریۃ، پہلا یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کر گیا ہے جو تا دیر قائم رہنے والا ہے۔ جیسے بھائی عبدالرزاق ہیں، انہوں نے مسجد کے اندر کچھ کام ایسے کروائے ہیں مدرسے کے اندر کہ جو جب تک مدرسہ مسجد قائم رہے گی ان کو ثواب ہوتا رہے گا۔ جس طرح یہ قلین ہے جو آپ لوگوں کے نیچے ہیں، یہ بہت عمدہ قلین وہ خرید کر لائے تھے، تو یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اور یہ قلین قائم رہیں گے ان کو ثواب ہوتا رہے گا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ فرمایا او علم ينتفع بہ، فرمایا یا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ کسی کو تم نے قرآن پڑھا دیا، کسی کے بیٹے کو قرآن پڑھا دیا، کسی کی بیٹی کو قرآن پڑھا دیا، او ولد صالح، فرمایا یا صالح اولاد، او ولد صالح، یا صالح اولاد، یا صالح اولاد ہے، نیک اولاد کوئی چھوڑ کر مرا تو وہ بندے کے پیچھے کیا کرے گی؟ دعا کرے گی۔ کیا کرے گی؟ دعا کرے گی۔ صالح اولاد یدعو لہ، وہ اس کے لیے دعائے خیر کرے گی، اے اللہ میرے ابے کو بخش دے، اے اللہ میری ماں کو بخش دے، اے اللہ میری ماں کو بخش دے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی جناب؟ صدقہ جاریہ ہو گیا، دوسرا ہو گیا کسی کو علم دینا، کسی کو علم دینا، اور تیسری نیک اولاد چھوڑنا۔ اللہ کرے کہ ہم مریں تو یہ تینوں چیزیں قائم رہیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو اور پھر نیک اولاد بھی ہو، اور ہم کسی نہ کسی کو ایسا علم دے کر جائیں جو پیچھے سے چلتا رہے۔ اس کو کس نے نقل کیا؟ حضرت امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک نعمت ہے والدین کا ملنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اللہ نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ارشاد فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ نبی پاک علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا، اس قرآن میں ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین سے حسن سلوک کیا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پر اللہ نے اخلاص سے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اسی کے ساتھ ہی دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ انسان اپنے والدین سے حسن سلوک کرے۔ اسی طرح رسول اللہ بھی ایسے ہی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی، یا رسول اللہ کون سا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا وقت پر نماز کا ادا کر لینا، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ پہلے قرآن میں بھی یہ تھا، ایسے ہی تھا نا،
پھر عرض کی یا رسول اللہ ثم ایون، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، فرمایا وہ ہے اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ میرے عزیز دوستو، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے آقا مولا کہ آپ کے ساتھ مل کر دین کے دشمنوں کے خلاف جہاد کروں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں ہیں۔ فرمایا کوئی اور بھائی ہے جو ان کی حفاظت نگہداشت کرنے والا ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا ارجع، تو واپس چلا جا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ففیہما فجاہد، اپنی ماں اور باپ میں جہاد کر، یعنی تو ان کی خدمت کرے گا، گھر بیٹھے ہی اللہ رب العزت تجھے کافروں کے خلاف جہاد کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت ارجلہما، فرمایا اللہ نے جنت کو ماں اور باپ دونوں کے قدموں کے تلے رکھ دیا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدین میرے لیے کیا ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہما نارکا و جنتکا، فرمایا وہ تیری جہنم بھی ہیں اور تیری جنت بھی ہیں۔ کیا مانا کہ اگر تو ان کی سیوا کرے گا تو اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا، اور اگر تو ان کی توہین کرے گا، ان سے منہ پھیرے گا، ان کو ناراض کرے گا، تو پھر اللہ رب العزت تجھے دوزخ عطا فرما دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا تھا۔ صحابہ اکرام نے وجہ پوچھی تو سرکار نے فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے اے جبریل کہو کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زندگی میں دونوں ماں اور باپ بڑھاپے کی حالت میں آئے یا دونوں میں سے ایک آیا، وہ بندہ ان کی سیوا کر کے جنت کا وارث نہ بنا، اس کے لیے تباہی و بربادی ہے، وہ دور ہوا۔ تو حضور فرماتی ہیں میں نے کہا آمین، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ والدین کی خدمت کرنے سے اللہ رب العزت جنت عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کا ایک صرف باپ ہی ہے ماں نہیں، وہ باپ کو غنیمت جانے، اگر کسی کا باپ نہیں رہا ماں رہی ہے تو وہ ماں کو غنیمت جانے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا، فسمعت فیہا قراءۃ، وہاں پر میں نے اللہ کے قرآن کی قرات کرنے کی آواز سنی۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی ہو دنیا پر قرات کر رہا اور اس کی آواز جنت میں رسول اللہ کو سنائی دے۔ تو فقلت من ھذا، میں نے کہا مجھے بتاؤ فرشتو، یعنی کہ رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا جو وہاں سے قرات کی آواز سن سکتے ہیں، کیا وہ پہچان نہیں سکتے یہ کون ہے؟ اس لیے ہماری تعلیم کے لیے فرماتی ہیں میں نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ قالوا حارثۃ بن نعمان، یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام حارثہ بن نعمان ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالک البر، کذالک البر، کذالک البر، لوگوں نیکی کرنی ہے تو اس طرح کرو جس طرح حارثہ بن نعمان نیکی کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کان ابر الناس بامہ، فرمایا تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر وہ اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کیا کرتا تھا۔ اس کو امام حاکم نے نقل کیا ہے اور بخاری اور مسلم کی شرط پر نقل کیا ہے، بخاری اور مسلم کی شرط پر نقل کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضور علیہ السلام کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ جو شخص اپنی ماں اور باپ سے نیک سلوک کرے گا اللہ رب العزت اس کی عمر میں بھی اضافہ فرما دے گا اور اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر بھی اضافہ فرما دے گا۔ اور اگر کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو نہیں معلوم اس کا حج اللہ قبول فرماتا ہے یا رد کر دیتا ہے، لیکن ہاں ایک بات ہے
کہ جو اپنی والدہ یا اپنے باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے گا تو اللہ رب العزت اسے حج مبرورہ کا ثواب عطا فرما دے گا، یعنی وہ حج جو قبول کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی 10 مرتبہ دیکھے یا 100 مرتبہ دیکھے، جتنی مرتبہ بھی دیکھے گا اللہ تعالیٰ اسے حج مبرورہ کا ثواب عطا فرما دے گا۔ بلکہ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے اس حدیث مبارکہ کو کہ جو بندہ اپنی ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اللہ جل مجدہ الکریم قبر کی زیارت کرنے کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مبرورہ کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ بخششیں ہمارے لیے ہیں، اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔